کامیاب لوگوں کو ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جو ناکامی کی بھیڑ بھاڑ میں بھٹکتے گم ہوتے، کبھی نہ ابھرتے لوگوں میں نہیں؟ کیوں کچھ لوگ ناکامی کی گرد میں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو محرومی کی اندھیاری میں کچھ بھی بجھائی نہیں دے پاتا، جبکہ ان کے پاس بھی انہی کی طرح کے گوشت پوست کے لوگ اپنی گرد کامیابی کے اجالے پیدا کر لیتے ہیں؟ کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں کچھ لوگ عبرت کی داستاں بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے انہی حالات کے دھارے پر کامیابی کا رقص کرتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ پریشانیوں، حالات کی ستم ظریفیوں اور مصیبتوں کی تنگناؤں میں ڈوب جاتے ہیں لیکن انہی لہروں کے تلاطم کے سامنے کچھ نے اپنی ناؤ پار لگا کر دکھا دی ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ اس فرق کو باہر دیکھتے ہیں۔ میری بات مان لیجیے جناب، آپ کی زندگی میں فرق تب آئے گا جب آپ اس فرق کو باہر کی بجائے اندر تلاش کرنا شروع کریں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، فرق باہر نہیں اندر ہے۔ باہر کی دنیا کی ناانصافیوں کا رونا روتے روتے جہاں انسانوں کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے ناکامی کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے باہر کی زیادتیوں پر توجہ دینے کی بجائے اندر کی بہتری کی راہ چنی۔ یہ مت دیکھیے کہ ارد گرد کتنا جس ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں۔ یہ دیکھیے آپ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے اور ان مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے صرف یہ دعا ہی مت کیجیے کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ دعا بھی کیجیے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے، تو پھر آئندہ دعاؤں میں آپ خود خدا سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کے موسم میں، ایک ہی رفتار کی ہوا میں مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں ہیں؟ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ اور کوئی شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ زندگی کے ایک ہی سفر میں، ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر ہیں؟ بادبانوں کا رخ طے کرنے سے ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہ سہی، بادبانوں کی سمت سیٹ کرنے کا کیا اختیار جو جہاز رانوں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے؟ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہاز کے سواروں کی زندگی اور منزل کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جہاز ران تند و تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیں، مل کر احتجاج کرنا شروع کر دیں، موسم، سمندر، لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کہیں تو کیا منزل مل جائے گی؟ جی نہیں، شکایتیں کرنے والوں کو نہیں۔ اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے، اپنے حصے کا کام کرنے سے، اپنی ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کے تعین کر سکتی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے بادبان کس رخ پر ہیں؟ کیا یہ رخ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور، ہوا اور بادبان کی سمت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ شاید اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہوں۔ پوچھیں کیا بات ہے بھائی، خوش نہیں لگ رہے؟ بولیں گے زندگی کہاں لے آئی ہے ہمیں؟ ہمارا جواب ہوگا جناب آپ زندگی کو کہاں لے آئے ہیں؟ ذرا اپنے بادبان تو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ کو یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بادبان کیا چیز ہے؟
آپ کی سوچ زندگی کو دیکھنے والی، آپ کی اینک مختلف واقعات کو دیکھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ یہی بادبان ہے جو ہوا کی رفتار، سمت، شدت اور ٹیمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ-دار ہے۔ آپ ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ کا بھی یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں، نہ کہ آپ کو کہیں سے بلا اجرت مل جائے۔ کما کے اڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنی پرواز کے دوران 99% وقت اپنے مخصوص راستے سے ہٹا رہتا ہے۔ کیا 99% وقت جہاز آف ٹریک رہتا ہے؟ آپ کی چیخ ہی نکل گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، صرف 99% اپنے طے شدہ راستے پر، تو یہ 1% وقت ہی گزارتا ہے۔ پھر یہ پہنچ کیسے جاتا ہے اپنی منزل پر؟ یہ بات میں بتاتا ہوں، لیکن جہاز کے آف ٹریک رہنے کی بات ہم عام لوگوں کو تو معلوم نہیں، نہ ہی دکھتی ہے۔ حتیٰ کہ سفر کرنے والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آف ٹریک ہونے کا صرف ماہرین کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کئی ماہرین ہوتے ہیں جو ہمارے آف ٹریک ہوتے ہی شور ڈال دیتے ہیں۔ ہار گیا، فیل ہو گیا، میں نہ کہتا تھا، اس کے بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماہرین کو آف ٹریک ہوتے لوگوں کو دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کی ناکامیوں کے تشہیر کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہی تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تاہم ہوائی جہاز کو آف ٹریک ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی کسی ماہر نے شور نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 99% ٹائم آف ٹریک رہنے والا جہاز بالآخر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ان کا یقین جہاں جہاز کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، وہاں انہیں جہاز کی معمولی ناکامی پر اپنی زبان بند رکھنے اور دیگر تشہیری و تخریبی آلات کے استعمال سے روکے رکھتا ہے۔ کاش ہمارے ارد گرد روزانہ لاکھوں کی تعداد میں منزل سے ذرا سا آف ٹریک ہوتے لوگوں پر نظر جمائے بیٹھے ماہرین اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، اپنے دل سے شک اور وسوسے نکال کر باہر پھینک دیں اور ناکامیوں کی تشہیر کی بجائے شاباش کے تحفے بھیجنا شروع۔ چلیے ذرا واپس آتے ہیں اور جہاز کی 99% آف ٹریک رہنے کے باوجود منزل پر پہنچ جانے کے سیکریٹ سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیپٹن سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم نے اپنے ایک دوست کیپٹن کاشف سے پوچھا تو انہوں نے کچھ یوں کہا، کیسر بھائی بڑا ہی سادہ سا جواب ہے۔ 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک، منزل کا احساس۔ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے یہ خیال میل نہیں ہونا چاہیے کہ پہنچنا کہاں ہے۔ دوسرا، فلائٹ پلان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ پلاننگ ہی سب کچھ ہے۔ تیسری کنجی ہے قطب نما، جو سمت کا تعین کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیپٹن کاشف کی ان باتوں کو ذرا اپنی زندگی پر لاگو کر کے تو دیکھیے۔ گویا آپ کو سب سے پہلے منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ پہنچنا کدھر ہے؟ زندگی کی اینڈ گیم کیا ہے؟ چاہے آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہوں، ذہن سے کبھی یہ بات نکلنی نہیں چاہیے کہ پہنچنا کدھر ہے۔ منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریاں، رکاوٹیں اور اسپیڈ بریکر کچھ نہیں کہتے۔ منزل کا علم ہونے سے مراد یہ کمٹمنٹ ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، کیونکہ آپ کی منزل پہ پہنچنے کا مطلب بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی اپنی منزل مراد پر پہنچ جانا ہے۔ ذرا سوچئے، عمران خان کا شوکت خانم اسپتال کی منزل پر پہنچ جانے کا لاکھوں لوگوں کی زندگی میں
क्या मतलब है। कितने ही लोग हैं जो आपकी बदौलत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपकी कामयाबी आपके अहले खाना, दोस्तों, अजीजों और प्यारों की जिंदगी में क्या आसानियां ला सकती है, उनकी मंजिलों को कितना करीब कर सकती है। मंजिल के वाज़े यकीन के साथ साथ आपको फ्लाइट प्लान भी तो चाहिए। आपकी मंजिल वाज़े है, अच्छा फ्लाइट प्लान दिखाइए, इसकी क्या जरूरियात है। बस पहुंच जाएंगे कि यहाँ, फिर आप किसी जजीरे पर क्रैश लैंडिंग ही करेंगे। कई साल जंगली जिंदगी के लुत्फ उठाएंगे, फिर कहीं से कमत पहुंचेगी और 20 साल बाद आप मंजिल पर होंगे। मेरे दोस्तों, आपको 20 साल बाद नहीं, सही वक्त पर मंजिल पर पहुंचना है तो किधर है प्लान? नहीं है तो जान लीजिए कि प्लानिंग में नाकामी दरअसल नाकामी की प्लानिंग है। बगैर प्लान के आप किसी काम के नहीं। मंजिल के हुसूल का कोई चांस नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में आप बड़े लकी हैं तो जनाब, लक भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो तैयार होते हैं। तो चलें, तैयारी का ही प्लान बना लीजिए। जिंदगी को प्लान के मुताबिक गुजारने में इतना मजा है, आपको उसका अभी अंदाजा नहीं। जब एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान पे काम कीजिए, हत्ता के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएं तो भी एक और प्लान बना लीजिए, चाहे वो प्लान क्रैश लैंडिंग का ही क्यों ना हो। ये कुतुबनुमा जिसका काम सिमत दिखाना है, दरअसल आपकी जिंदगी के उसूलों, ज़ाब्तों और कदरों का नुमाइंदा है। जब भी आप रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे, आपकी इताअत और उसूलों का ये सिमत शनास आपकी रहनुमाई करेगा। ये आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में दोस्ती अहम है या फिर अना, रिश्ते अहम है या एशिया, खुदा की दोस्ती अजीज है या गुनाह। आपकी सिमत नुमा में आप जो चाहें फीड कर सकते हैं। कुछ लोगों की सिमत नुमा में 4 सिमतों के नाम कुछ इस तरह हो सकते हैं: फायदा, पैसा, ताकत, मजा। आपकी 4 सिमतों के नाम क्या हैं? मोहब्बत, सच्चाई, दोस्ती और इंसाफ। बस इतना याद रखिए कि ये चारों सिमतें ही किसी शख्स के फ्लाइट प्लान और मंजिल की आईनादार हैं। आप कंफ्यूज मत हो, बात दरअसल ये है, आपकी मंजिल, फ्लाइट प्लान और सिमत नुमा का आपस में हम आहंग होना ही सच्ची कामयाबी की जमानत है। मंजिल का बामकसद होना आखिरी अहम बात है, जिसे कहे बगैर उस कहानी को खत्म करना नुकसानदेह नहीं बल्कि गुमराह कुन भी हो सकता है। मैंने एक साहब से पूछा, मंजिल? जवाब मिला, छा जाना, दुनिया को ज़ेर करना। फ्लाइट प्लान, प्लान ए अंडरवर्ल्ड, प्लान बी स्मगलिंग, प्लान सी चोरी। सिमत बेमानी, हिर्स, बेरहमी, मौका परस्ती। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस गेम में कौन सी चीज मिसिंग है। मकसद। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुझे खुशी है कि आपने सही जवाब दिया। मकसद से मुराद पाना नहीं, देना है। खाली हाथ आने से खाली हाथ जाने तक की दरमियानी सफर में आप बस एक ही काम कर सकते हैं कि जो कुछ मिले उसे आगे दे दें। मंजिल वाज़े, फ्लाइट प्लान कमाल का और सिमत नुमा की नज़्र पर हाथ होने से कुछ नहीं मिलेगा सवाए मंजिल के। लेकिन ये किसी मंजिल है जिसका कोई मकसद नहीं। मंजिल वो है जिस पर पहुंचने से खुदा की खुशनुदी मिल जाए, जहां पहुंचने से इसके मखलूक की जिंदगी में सुख आए, जिसे पाने से उसकी बसाई हुई कायनात में जरा सी बेहतरी आए। मंजिल वो है जहां पहुंचने के बाद आप मालिक के रूबरू जाकर कह सकें, देखो मौला, थोड़ा ही सही मैंने अपनी जमीन पर रहने का हक अदा कर दिया। दोस्त, आपकी मंजिल क्या है? फ्लाइट प्लान किधर है? आपकी सिमत का तयन करने वाला वो 4 रहनुमा उसूल कौन से हैं? मुझे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए और जवाब में आपको क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो आपको चाहिए। मुझे इतना यकीन कैसे है? इसलिए कि आप चाहत बामकसद है। शुक्रिया।